الله الرحمن الرحيم. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي ابن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا على صاحب بيعة ولا مسكين ولا على أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تخف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بنا هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن. قال وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه. حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں جانے کا، فیغدو معه الى السوق، اور ان کے پاس جاتا اور صبح کے وقت میں وہ بازار کا رخ کر لیتے، بازار کی طرف نکل جاتے۔ قال فإذا غدونا إلى السوق، جب ہم بازار کی طرف جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کسی دکاندار پر، کسی خریدار پر، کسی مسکین پر اور کسی بھی شخص پر گزرتے تو سلم علیہ، اس کو سلام کرتے۔ قال طفیل فجئت عبداللہ ابن عمر یوما، حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، فاستتبعنی الى السوق، تو انہوں نے مجھے بازار لے جانا چاہا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو۔ فقلت له وما تصنع في السوق وانت لا تخف على البيع، حضرت طفیل فرماتے میں نے عرض کیا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے، آپ تو کسی دکان والے کے پاس رکتے بھی نہیں، نہ ہی کسی سامان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، ولا تصوموا بها، اور نہیں کسی چیز کے بارے میں بھاؤتاؤ کرتے ہیں، ولا تجلس فی مجالس السوق، اور نہیں بازاروں کی بیٹھکوں میں آپ بیٹھک کرتے ہیں، فاجلس بنا ہنا نتحدث، یہیں پر ہی آپ بیٹھ جائیں، ہم یہیں پر بات چیت کر لیتے ہیں۔ قال فقال لی عبداللہ ابن عمر، تو حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یا ابا بطن، اے بڑے پیٹ والے۔ قال وكان الطفيل ذا بطن، راوی کہتا ہے کہ حضرت طفیل بڑے پیٹ والے تھے، پیٹ ان کا زیادہ نکلا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بڑے پیٹ والے انما نغدو من اجل السلام، ہم تو صرف سلام کی غرض سے نکلتے ہیں، نسلم علی من لقیناہ، تاکہ ہر اس شخص کو ہم سلام کریں جس سے ہم ملیں، جس سے ہم ملاقات کریں۔ حدیث نمبر 37 ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادے، ان کا یہ معمول بتلایا گیا ہے کہ روز بازار کی طرف جاتے لیکن مقصد خریدنا نہیں ہوتا، بیچنا نہیں ہوتا، بھاؤتاؤ نہیں ہوتا، معلومات لینا بھی نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کسی شخص سے بھی ملاقات ہو بازار میں، سامنا ہو، اس کو سلام کرے اور اس کے سلام کا جواب لیں۔ اور یہ صرف اس لیے ہوتا تھا، جیسا کہ پہلے بھی بات آ چکی ہے، کہ سلام کوئی رسمی جملہ نہیں، ایک دعائیہ جملہ ہے، السلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام کہتا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کے نازل ہونے کی دعا بھی اس میں شامل ہو جاتی۔ تو ایک دعائیہ جملہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی سلامتی کی دعا کی جا رہی، اور ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ دنیا بھی اس کی سلامتی والی ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ اس کو سلامتی عطا فرما دے۔ ہمیں یہی دعا سکھلائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اللہ ہمیں دنیا کی خیر بھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی خیر بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس غرض سے وہ بازار جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں اور لوگوں کے سلام کے جواب حاصل کریں، کیا پتہ کسی کی دعا لگ جائے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سلامتی اور خیریں مل جائیں۔ کیونکہ ایمان والے کے لیے آخرت اگرچہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ترجیح ہے، لیکن دنیا بھی اس کی ضرورت ہے، دنیا کو بھی بقدر ضرورت ہم نے کمانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ شریعت کے اندر دونوں طریقے افراط و تفریط والے ناپسندیدہ، ایک آدمی صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، آخرت سے بے فکرہ ہو جائے، یہ بھی غلط، یہ بھی ناجائز۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف آخرت کا ہو کر رہ جائے، دنیا بالکل ترک کر دے اور دنیا کے اندر دنیا کی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، دوسروں سے مانگ مانگ کر گزارا کرے، اس غرض سے کہ میں صرف عبادت کرتا رہوں، دنیا میں لوگوں سے مانگ مانگ کر سوالات کر کر کے گزارا کر لوں گا، یہ طرز عمل بھی شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، یہ طرز عمل بھی شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، حضرات صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ ان حضرات نے اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے بھی وقت نکالا، تجارت کیا، کاروبار کیا، ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی۔ تو اس لیے شریعت کے اندر پسندیدہ امر یہی ہے کہ انسان دونوں کی فکر کریں، اپنی دنیا کو بھی بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی بنائیں، دنیا کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، جائز حد تک، جائز حدود میں رہتے ہوئے، جائز ذرائع آمدن کے تحت مطابق، دھوکہ دہی، فریب اور فراڈ سے بچتے ہوئے جتنا وہ دنیا جائز طریقے سے کما سکتا ہے تو اس پہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی آخرت سے بھی بے فکرہ نہ ہو، آخرت کے بھی فکر کرے، آخرت کا بھی اہتمام کرے۔ تو اس حدیث کے اندر جو عمل بتلایا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ وہ بازار جایا کرتے تھے اس غرض سے تاکہ لوگوں کو سلام کریں اور لوگوں کے سلام کا جواب دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ معمول تھا، اگرچہ اس زمانے کے بازار اور آج کے بازار ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے کوئی آدمی یہ ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ طریقہ شروع نہ کر دے کہ بلا ضرورت بازاروں کا رخ کرنے لگ جائے تاکہ لوگوں کو سلام کریں، کیونکہ اس زمانے کے بازار اس طرح کے بازار نہیں ہوا کرتے تھے، اس قسم کی بے حیائی والے، بے پردگی والا ماحول بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے بازار تو صرف اور صرف مردوں کے ہی ہوا کرتے تھے، خواتین کا بازار کا رخ کرنے کا معمول ہی نہیں تھا۔ بازار سے متعلق سارے امور کی ذمہ داری مردوں کی ہوا کرتی تھی اور خواتین صرف گھر کا نظم سنبھالا کرتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے دین میں یہ ساری باہر کی ذمہ داریاں مردوں کے کندھوں پر ڈالی ہیں، اس بڑی ذمہ داری کو اللہ جل شانہ نے عورت کے کندھوں پر رکھا ہی نہیں۔ عورت پر تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں اس کے سپرد کی گئیں تاکہ وہ گھر کے نظم کو سنبھالیں، وہ گھر کی سربراہ ہیں، گھر کے ماحول کو سنبھالیں، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ باہر کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اللہ نے مرد کے کندھوں پر ڈالی ہیں، کمانے کی اور دیگر مردوں سے اختلاط کی اور خرید و فروخت کی، ملازمت، مزدوری کی، کاروبار کی، تجارت کی، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے مردوں کے کندھوں پر ڈالی۔ عورتوں کا کام ہی نہیں، عورتوں کی ذمہ داری نہیں، عورتوں کے ذمے میں جو کام اللہ نے دیا وہ گھر کے نظم کو سنبھالنا ہے، گھر کے ماحول کو سنبھالنا ہے۔ جبکہ ہمارے آج کی جو بازار ہے اس زمانے کے بازار کا بالکل برعکس، مردوں کے مقابلے میں خواتین کی کثرت ہمارے بازاروں میں موجود ہے۔ یہ ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہمارے مرد حضرات نے بھی اس پہ کوتاہی کی حد کر دی کہ گھر کے سے باہر بازار کے سارے کام جو ان کے کرنے کے تھے
وہ سارے کام عورت کی کندھوں پر ڈال دیے، عورت کے ذمے میں لاد دی، عورت کی جو ہے نا بوجھ، عورت کے اوپر یہ بوجھ لاد دیا کہ وہ باہر کے کام بھی کرے، ملازمت بھی کرے، وہ دکانداری بھی کرے، وہ جو ہے بازار سے سودا سلف بھی لے کر آئے۔ حالانکہ یہ ساری ذمہ داری شریعت نے مرد کی کندھوں پر رکھی ہے، نہ کہ عورت کی کندھوں پر۔ تو مردوں کے بجائے چونکہ عورتوں کی کثرت ہے اور کثرت کے ساتھ خواتین بے پردہ بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے جو بازار ہیں یہ زمانے کے بازار کے مطابق نہیں۔ آج کل عافیت اسی میں ہے کہ انسان بلا ضرورت بازار کے لیے بھی نہ نکلے، بازار کا رخ بھی نہ کرے، چونکہ یہاں انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، نہ نگاہیں اس کی محفوظ رہتی ہیں اور نہ ہی اس کے دل دماغ اور خیالات اور وساوس محفوظ رہتے ہیں۔ تو بڑے گناہوں کے اڈے ہیں، گناہوں کی جگہ ہیں، گناہوں کی آماجگاہ ہیں ہمارے زمانے کے بازار۔ اس لیے سلام کی غرض سے نکلنا اور بلا ضرورت نکلنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں مردوں کا ماحول ہو، مرد حضرات کا اجتماع ہو، وہاں جائیں، سلام کرے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بازار کی طرف بلا ضرورت نکلنا اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں ڈال دینا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر بھی فرمایا گیا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ، مبغوض ترین جگہ یہ بازار ہے۔ یہ شیاطین کے ٹھکانے ہیں، شیاطین کے گڑھ ہیں، شیاطین کے یہ مراکز ہیں۔ انسان بازار کا رخ کرتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بلا ضرورت نہ نکلے، اور نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس عمل سے استدلال کرتے ہوئے وہ معمول بنا لیں صرف سلام کی غرض سے، چونکہ سلام فضیلت والا عمل ہے۔ تو آج کل کے بازاروں میں فضیلت سے بڑھ کر ایسا نہ ہو کہ گناہ زیادہ حاصل ہو جائے، کیونکہ نگاہ کا محفوظ نہ رہنا، نگاہ کا بھٹک جانا پھر دل کے اندر طرح طرح کے خیالات اور وساوس کو جنم لیتا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔